اپنے مذہب کے بارے میں بنیادی باتیں، بیسک باتیں ہمیں کم سے کم معلوم ہونی چاہیے۔ اپنے علماء، اماموں کے پاس، مفتیوں کے پاس بیٹھ کر کے اپنا ایمان سیکھیں، بنیادی باتیں جن میں ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، کم سے کم وہ موٹی موٹی چیزیں ہم سیکھیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد اور ارکان، اسلام کی موٹی موٹی وہ کون سی باتیں ہیں کہ یہ کے بنا ماننے سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھائی سیکھیں گے انشاءاللہ، علماء کے پاس بیٹھ کر کے سیکھو موٹی موٹی باتیں۔ دوسرے نمبر پہ اپنے علماء کا مقام مرتبہ ہم سمجھیں۔ کوئی بھی نالائق کی کروں میں بیٹھ کے جوا کھیل کے بیوی چھوڑ کے کوئی بھی نہ سنا پروفیسر خلاف لکھ دے، کوئی بھی علماء خلاف لکھ دے، اور بہت سارے لوگ پھر کمنٹ پہ کمنٹ اس کی حوصلہ افزائی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے علماء کا مقام پہچانے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، یہ نبی کے وارث ہیں۔ ہاں یہ بات میں مان لیتا ہوں کہ ہم دودھ کے دھلے نہیں، یہ مان لیتا ہوں ہمیں بھی کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، بحیثیت ایک انسان کے ہمیں بھی کوئی نہ کوئی کمی ہے، لیکن دوستو سب کمیوں کو پسے پر ڈال کے، پردہ ڈال کر کے اپنے علماء کی قدر کرنی ہے۔ بھینس دودھ دیتی ہے 5 کلو 10 کلو تو 20-25 کلو گوبر بھی دیتی ہے۔ کیا دیتی بولو؟ گوبر، اور گوبر بھی اٹھانا پڑتا ہے، کیوں؟ 5 کلو 7 کلو سے دودھ لینا ہے، 5 کلو دودھ کے چکر میں 20 کلو گوبر بھی ڈھونا پڑتا ہے، گندگی بھی صاف کرنی پڑتی ہے۔ ہمیں علماء سے بہت سارے مسائل ہیں، کیا کریں بولو بھائی؟ کمی کوتاہی ہے اگنور کر دو، نظر انداز کر دو، ہرگز اپنے علماء کی توہین نہ کریں گے، اور نہ انشاءاللہ کوئی کرے گا تو برداشت کریں گے۔ ٹھیک ہے، اپنے علماء ربانیین کے مقام مرتبہ پہچاننا ہے۔ 30 نمبر پہ جتنی بھی نشہ کی چیزیں ہیں، چاہے انجیکشن ہو، اوریکس ہو، اور چاہے شراب ہو، بیئر ہو، کچھ بھی ہو، ہم سب سے انشاءاللہ خود ہی پرہیز کریں گے، اپنے بھائیوں کو بھی پرہیز کرائیں گے۔ آگے نکاح اور حقوق زوجیت، ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ ماں باپ ناراض، اللہ ناراض، ماں باپ خوش، اللہ خوش۔ سمجھ والی بات؟ جنت کہاں ہے؟ ارے جنت کہاں ہے؟ نہ جنت ایک آسمان 2 3 7 آسمان دوسرا کے بیوڑی کو پیر جو کھڑو نہیں ہے بیٹھا کا چھوٹا سا مڈ کر لو، کھڑو ہے جنت کہاں ہے؟ پر لو مڈ کر لو، اگلو مڈ کر لو۔ ماں کے پاؤں کچھ دبی ہوئی ہے، ماں خوش ہے اور ان پاؤں ہٹا لے۔ اگر ماں 1 روپے کے سکے کو پیر پہ دبا لے اور کہے بیٹا نکال لے، بچہ سے نکال لے گا؟ نہیں۔ جب ماں خوش ہو جائے گی، پیر ہٹائے گی، فوراً جنت میں چلا جائے گا، فوراً پیسہ نکال لے گا۔ ماں باپ کی راضی میں اللہ کی، ماں باپ ناراض تو اللہ بھی۔ اگر ماں باپ کا نافرمان بیت اللہ کے دروازے پہ پکڑ پکڑ کے رات دن گڑگڑائے روئے تو سر سے اوپر اس کی دعا اور اس کی عبادت نہیں ہے۔ ماں باپ کا اگلے نمبر پہ اور بیوی کا حق بھی پہچانا، وہ سارے خاندان چھوڑ کے آپ وجہ سے بھائی سیکل تیری وجہ سے آئی، اس لیے بھائی سیکل ماں باپ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بیوی کے حقوق کا بھی کیا۔ آگے چلے جی، حلال کمائی کے لیے تجارت ہے، بزنس، اس کو اپنائیں۔ کمانے کے 4 طریقے ہیں، ان 4 کو اپنائیں۔ پہلے نمبر پہ تجارت بزنس، دوسرے نمبر پہ دستکاری، تیسرے نمبر پہ کھیتی باڑی، چوتھے نمبر پہ ملازمت اور نوکری۔ حلال طریقے سے اپنانے کی کوشش کریں۔ اگلے نمبر پہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں، تیری تربیت کریں، اچھا نام رکھیں، ہر وقت نگرانی کریں، شام کو بچہ کہاں ہے، بچی کہاں ہے، اس کے ساتھ کھیلیں، اس کے ساتھ گئے، نماز کو پڑھی، یہ اولاد کی تربیت۔ اگلے نمبر پہ طلاق کے مسائل کتنے ہیں، میری اپنی ذاتی سروے، میوات میں روزانہ 14 بچیوں کو طلاق ہو رہی ہے۔ جہاں تک میں میوات کو جان 14 بچی پر ڈے طلاق دی جا رہی ہے، کسی دن 20 ہو جا، کسی دن 10 رہ جا، مجموعی طور سے 14 بچیوں کا روزانہ رشتہ خراب ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں گے مہینہ میں کتنی سال کتنے رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیں اس پہ بھی توجہ دینی ہے کہ طلاق واقعات کم سے کم ہو۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ آگے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ میری 2 رکعت نماز تو میں کم پڑھ لوں، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ دیر تائی کا معاملہ کریں، خدمت کریں، بڑے گناہوں کا سہارا بنے، کمزوروں کا سہارا بنے، اپنی زندگی کا جج بنائیں۔
कि मेरे अंदर सेवा का खिदमत का मार्ग पैदा होना चाहिए। अगले नंबर पे बेहयाई और बदकारी के नुकसान ये है कि आज आप बदकारी करोगे तो आपकी नस्लें बदकारी करेंगी। कोई ये गुनाह इसलिए करे भाई कोई पता आगे से तो ये काम मिलता है और तेरी औलाद भाई हम कदम बढ़ जाएगी बन जाएगी, भूल जाना ये आपकी बदकारी करोगे तो तुम्हारी नस्लें बदकारी करेंगी। इससे अल्लाह हमारी सबकी हिफाजत फरमाए और इससे हम परहेज करें। आगे शादी में लेन देन करें, मैं नहीं कहा मत करो बिल्कुल भी, ये तो नामुमकिन है बात ना करो। कम से कम लेन देन करें, 2-2 ढाई-ढाई किलो में टेंट लाताने कचेड़ी में बिठा करके 10-15 मेहमान बुला करके अपनी बेटी के हाथ पीले करके और खुदा हाफिज के दो। मत जहेज किसी से मांगो और मत किसी से भाई अनाप शनाप लो। अपनी बेटी के लिए किसी से कुछ देर आप उसे कबूल कर लो और बाकी की कोई डिमांड हमारी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हर चीज से कम एक हमारे पहाड़ों पर साथी ने बेटी की शादी करी पौन की लपेट पौन की रवा 42 लाख उम्र भिन भिन की पता है 42 लाख को बेचो। आज पौन की 6 करोड़, आज पौन की 6 करोड़ को है। मेरे छाती को किला बेचो पौन किला है 42 लाख को, आज पौन किला 6 करोड़। मेरे भाइयों पौन किला बेच के एक बेटी का हाथ पीले करे। मैंने कहा भैया के बेटी कहे का 4 जमीन किसी है 3.5 किला। अब जब 3.5 किला फड़ावा तो एक बेटी की इसमें पौन किला है और बेटा कहेगा तो 9। अब अंदाजा लगाओ, पहली बेटी की शादी पौन किला, दूसरी की शादी पौन किला, तीसरी की शादी पौन किला, चौथी की शादी पौन किला। अब कहाँ रह गए? अब ये 9 बच्चे क्या भीख मांगेंगे? हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने औलाद से कुछ करते जाएं। ये सिचुएशन, ये सूरत हाल है जो कौम के नाक की और जहेज के लिए दे तो हमारी बात और उसने ढूंढा भी ऐसा ही है। मैं इसमें 95% बेटी वालों को शुरुआत ठहराता हूँ। हालांकि मेरे 6 बेटे कसूरवार जहेज के लेन देन में बेटा वाले 5% और बेटी वाले 95%। बेटी वाले जब 1 रुपया होएगो तो उछाल तो बोलेगो और 10 रुपये वाले शुरुआत करेगा। अब आपको हालत तो घर से ही ना, वो तो कहे आदमी मसीह बेटी वाले 1 रुपया 98 वाले घूम तेरी बेटी ऐसा रखेगा जैसे धोखा रखा, वो छेड़ ना ले टूट ना जाए। समझवा के बाद तो कम से कम शादी में लेन देन कम से कम करें। आगे दुआ, अल्लाह से दुआ करें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और नई जिंदगी की हम शुरुआत करें। अगले नंबर पे मदरसों में भी पढ़ाएं, स्कूलों में भी पढ़ाएं, मदरसों में भी पढ़ाएं और बोलो भाई हमारे बच्चों के दोनों हाथ में लड्डू होना चाहिए, एक हाथ में कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में अपने देश का संविधान। हम अपने बच्चों को मदरसों मकाती में पढ़ाएं और स्कूल में पढ़ाएं। और इसी के साथ साथ जो भी सरकारी ऐसे नियम उसूल हैं जो हमारे कुरान हदीस से नहीं टकराते, नस्से कती से नहीं टकराते, उनको हम फॉलो करें। सड़क पे चले हेलमेट पहन के चले, गाड़ी चलाएं बेल्ट लगा कर चलाएं। समझवा के बाद जो भी ऐसे उसूल हैं सरकार के और हमारे सुरक्षा के, उनको हम फॉलो करें। अनाप शनाप मोटरसाइकिल 3 बैठ गए 4 बैठ गए और बस मुट्ठी खींच रखी है, हेलमेट है ना, न चश्मा हाँ, मासर बढ़ रहे, कभी धोत्र नूलू कभी नूलू, कभी टैक्स लागो 4 मुंह के वाके गुबराड़ी पे 4 बालक छोड़ के 4 बालक रोटी खाते खाते मर गए।